یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا باطل کے دائی، یہ حجتیں کرتے ہیں. جس طرح مرزے نے حجت کی، ایک نبی تشریعی ہوتا ہے، ایک نبی غیر تشریعی ہوتا ہے، ایک نبی حقیقی ہوتا ہے، ایک نبی مجازی ہوتا ہے، ایک نبی اصلی ہوتا ہے، ایک نبی بروزی ہوتا ہے. اس نے تقسیم کی. اور یہ جو ہمارے ملک کے قبر پرست ہیں، ان کے سامنے جب ہم نے آیتیں پڑھی قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین و آسمان میں غیب کو جاننے والا کوئی نہیں الا اللہ، مگر اللہ. خود نبی پاک کی زبان مقدس سے اعلان کروایا رب نے سورۃ اعراف میں، سورۃ انعام میں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اس کا معنی میں کروں کہ آپ کریں گے؟ کرو معنی لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا. سورۃ انعام ہے، کتنی واضح آیت ہے، میرے نبی کی زبان مقدس سے اعلان ہو رہا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا. تو یہ لوگ جو نبی پاک کے علم غیب کے قائل ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی ہوتا ہے. ذاتی جو ذات میں ہو، عطائی جو کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے. تو جہاں جڑے ستے پہ اٹھ جاؤ، اس میں اٹھاؤ، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، سونا ہے تو پیچھے چلے جائیں. اگلے جمعے تے میں کوئی 2-3 بستر کا بھی انتظام کر، قرآن بیان ہو جائے اور بندہ سو جائے کفر دے قریب ہے. بھئی قرآن دی قدر ہی کوئی نہیں، بندہ سو جائے راتی پتہ نہیں کیا کر دے رہے. اتنی لمبی راتیں ہیں، بندے دے پاسے سوچ جانے سہ سہ کے. گرمیوں میں تو چلو بندہ سوئے تو کوئی پتہ لگتا ہے کہ راتیں چھوٹی ہیں. پڑھو سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بھی بڑا حرامی ہے شیطان بھی. انہوں نے کہا علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم ذاتی ہوتا ہے جو خود ہو اپنے میں ہو، ایک عطائی ہوتا ہے جو کون عطا کرتا ہے؟ اللہ. تو وہ کہتے ہیں جہاں جہاں علم کی نفی ہو رہی ہے نا، یہ ذاتی علم کی نفی ہو رہی ہے. نبی پاک کہنا چاہتے ہیں میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا. تو ہم تو عطائی مانتے ہیں، اس کی تو نفی نہیں ہے. یہ تقسیم انہوں نے کی، مرزے نے تقسیم کی نبوت کی. ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے. انہوں نے کہا ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی ہوتا ہے. جہاں نفی ہو رہی ہے نا، وہاں ذاتی کی نفی ہو رہی ہے. میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، مجھے تو رب نے کیا کیا ہے؟ عطا کی. بڑی میں ایک آسان سی دلیل دے دیتا ہوں، بڑی سوکھی جی. میرے پیارے پیغمبر کا جو وجود مقدس تھا وہ ذاتی تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تھا؟ عطائی تھا. عطائی تھا. وجود عطائی ہے. اس وجود کو جو صفتیں لگنی ہیں، نبوت، وحی، موعظے، علم، شاباش شاباش، وجود عطائی، اس کو جو صفتیں لگنی ہیں وہ بھی کیا لگنی ہیں؟ عطائی. تو جب ان صفتوں کی نفی ہونی ہے تو نفی بھی کس کی ہونی ہے؟ عطائی کی. صفت ذاتی ہے ہی کوئی نہیں، ذاتی کی کیوں نفی کرنی ہے رب نے؟ صفات ہیں ہی عطائی. یہ کیا ہوا ایک ذاتی ہے؟ اگر کوئی عیسائی کہے میں اللہ کو ذاتی الہ مانتا ہوں اور حضرت عیسیٰ کو عطائی الہ مانتا ہوں، تو پھر مشرک تو نہیں ہوں گے نا؟ پھر وہ مشرک تو نہیں ہوں گے. میں اللہ کو ذاتی معبود مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو عطائی معبود مانتا ہوں، مشرک نہیں ہوں گے؟
ذات جسم ذاتی ہے، لگنے والی صفتیں بھی کیا ہیں؟ جسم عطائی ہے، لگنے والی صفتیں بھی کیا ہیں؟ جب اس کی نفی ہو رہی ہے تو نفی کس کی ہونی ہے؟ ذاتی تو صفت تھی نہیں کہ جس کی نفی کی جاتی۔ چلو یار کدی کدی منہ منگی موت بھی دینی چاہیے، کدی کدی منہ منگی موت بھی دینی چاہیے بندیاں نوں۔ تم کہتے ہو عطائی کی نفی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں غالباً سورۃ یاسین ہے، اللہ کہتے ہیں وما علمناہ الشعر، ہم نے شعر کہنے کا علم اپنے نبی کو نہیں دیا۔ چل عطائی دی نفی ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے شعر کہنے کا علم اپنے نبی کو نہیں دیا، نہیں دیا ہم نے علم، عطائی کی نفی ہو گئی۔ سورۃ نساء میں کہا منہم من قصصنا علیک، کچھ نبی وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو سنائے، ومنہم لم نقصص علیک، اور کچھ نبی ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو، چل عطائی دی نفی ہو گئی۔ دو آیتیں میں نے پڑھ دی جن میں عطائی کی نفی ہو رہی، لیکن یہ تمہاری کٹ حجتیاں ہیں۔ جس طرح مرزے نے نبوت کی تقسیم کی، تم نے علم کی تقسیم کی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اللہ تعالی کا طرز اسلوب ہے کہ اللہ دلائل دیتے ہیں، نتیجے بیان کرتے ہیں، شبہات کے جواب دیتے ہیں، اور اللہ کبھی کبھی مشرکین کے رویوں پر شکوے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شکوے۔ یہ اب شکوہ ہے۔ کہتے ہیں آپ کے مخالفین کہتے ہیں متی ھذا الوعد، یہ قیامت والا وعدہ کب ہوگا جی؟ اللہ ان کے رویے پہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے دلائل دیکھو، ہم نے کتنی وضاحت سے مسئلہ بیان کیا، ان کو بات سمجھا رہے ہیں، میرے پیغمبر انہاں دے بکواس ویکھ، بجائے ماننے کے یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جواب میں کہتے ہیں کب ہوگی جی قیامت، کب آئے گی جی قیامت؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ قیامت نے آنا ہے تو بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ یہیں سے میرے ذہن میں وہ عطائی اور ذاتی والی تھوڑا سا پیچھے پھر آئے، ایک دلیل میرے ذہن میں آئی۔ سورۃ آراف ہے، غالباً آیت نمبر 188 ہے، غالباً۔ یہ غور سے آپ نے میری دلیل سننی ہے، عطائی اور ذاتی کے بارے میں دلیل دے رہا ہوں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، میرے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب واقع ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ قیامت کے بارے میں پوچھتی ہیں قیامت کب آئے گی۔ قل، میرے پیغمبر آپ جواب میں کہیں انما علمها عند ربی، قیامت کے وقوع کا علم وہ کس کے پاس ہے؟ سچی سچی گل کرو، جڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، سمجھدار لوگ ہو، عقل مند لوگ ہو، اس آیت کا یہ معنی ہو سکتا ہے بھئی ذاتی علم قیامت دا تے اللہ کول ہے تے عطائی میرے کول بھی ہو سکتا ہے یہ معنی۔ مشرکین یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس قیامت کا ذاتی علم ہے یا عطائی علم ہے، یہ پوچھنا چاہتے تھے وہ کہ آپ کے پاس قیامت کا ذاتی علم، یہ تو وہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو یہ پوچھ رہے تھے آپ کو پتہ ہے۔ اللہ نے جواب میرے نبی کی زبان مقدس سے جواب دیا انما علمها عند ربی، قیامت کے وقوع کا علم وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ قل، تو میرے پیغمبر آپ کہیں لکم میعاد یوم، تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا،
لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، جب وہ گھڑی آ جائے گی ایک گھڑی آگے بھی نہیں بڑھ سکو گے اور ایک گھڑی پیچھے، این ٹائم پہ وہ تمہیں لپیٹ لے گی، آگے پیچھے آپ نے نہیں ہو، پیچھے تو ہو بھی نہیں سکتی، اگے ہی ہونا ظاہر بات ہے، آج نہیں تو کل، یہ تو نہیں کہ آج نہیں تو پچھلی جمعرات، پچھلا دن، لیکن یہاں یہ انداز اپنایا نہ آگے نہ پیچھے۔ جیسے آپ بازار جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ ریٹ بتاتا ہے 1000 روپیہ ہے جی، تسی آدھے کوئی وعدہ گھاٹا، اتنے کی مطلب ہے ودھا، کوئی وعدہ گھاٹا، تو بندہ کہتا ہے کوئی وعدہ گھاٹا، تو مراد تو گھاٹا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ جب وہ گھڑی آئے گی نا، ایک ساتھ آگے نہیں بڑھ سکو گے نہ پیچھے ہٹ سکو گے، آئے گی اپنے وقت پر، جس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اس کی علامتیں میرے نبی نے بتائی، نشانیاں، وہ کیا ہے؟ اطلاع علی بعض الغیب، وہ نشانیاں بھی تو غیب ہی ہیں نا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ جبریل امین نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ جبریل امین جب آیا ہے نا، یہ آپ کے انتقال سے 1 مہینے پہلے کی بات ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ جبریل ہے، آپ اسے ایک دیہاتی سمجھ رہے ہیں جو سفید کپڑوں میں ملبوس ہے، بال اس کے بڑے خوبصورت ہیں، صحابہ کو بھی نظر آ رہا ہے، صحابہ نے اس کو ذکر کیا، نبی پاک کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے گھٹنے ملا لیے، جس طرح تحیات میں بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے، اس نے کہا صدقتا۔ اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے، اس نے کہا صدقتا۔ تو ہم حیران ہوتے تھے، پوچھدا بھی ہے تے نال اے بھی آکھدا کہ تسی احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اتنی کیفیت پیدا کر کے وہ تجھے دیکھ رہا۔ یہ سارے سوال کرنے کے بعد وہ شخص سوال کرتا ہے، وہ شخص کون تھا؟ جبریل۔ نبی پاک اسے کیا سمجھ رہے تھے؟ انسان، ایک عام دیہاتی۔ اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے یہ نہیں کہا میں نے پتہ نہیں کہا مجھے پتہ نہیں، بڑا خوبصورت جواب دیا میرے نبی۔ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ سائل کون تھا؟ وہ دیہاتی۔ مسئول کون تھے؟ نبی پاک جن سے پوچھا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی اس دنیا میں جو بھی سائل ہوگا اور قیامت کے بارے میں کسی سے پوچھے گا، وہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں نے کہا نا کہ یہ حجتیں کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے تو بھی جاننا تے میں بھی جاننا، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، تو بھی جاننا تے میں بھی جاننا۔ میں کہا واہ مولانا واہ، نبی پاک اسے دیہاتی سمجھ رہے، آپ کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جبریل امین ہے، اور آپ اس دیہاتی کو کہہ رہے ہیں میں تو بھی جاننا تے میں بھی جاننا۔ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، حدیث نو خرات تے نہ چاڑو۔ جملہ تے میں بڑا بولیا، تو حدیثاں نو خرات تے چاڑن لگے ہوئے ہو، خرات پہ نہ چڑھاؤ۔ جب میرے نبی نے کہا نا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، اس کے ساتھ میرے نبی نے وہ آیتیں پڑھی جن میں یہ بات تھی کہ قیامت کا علم صرف کون جانتا ہے؟
شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی، انہوں نے فارسی میں انہوں نے یہاں لکھا من و تو، فارسی سمجھو گے، من و تو برابریم در نادا نستنیا، میں اور تو اس کے نہ جاننے میں برابر ہیں، اس کے نہ جاننے۔ آگے وہ جبریل کیا کہتا ہے، کوئی نشانیاں، تو جب آپ نے کہہ دیا تھا قیامت کا علم تم بھی جاننا تو میں بھی جاننا، پھر نشانیاں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبریل نے کہا کوئی نشانیاں؟ میرے نبی نے فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، اللہ اکبر، جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، باندی لونڈی مالک کو جنے، کیا میں نا، جب ماؤں کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک ہو، کیا مطلب تھا؟ جب ماؤں کے ساتھ نکرانیوں والا سلوک ہو، لونڈیوں والا سلوک ہو، انتظار کر قیامت کی۔ پھر آپ نے فرمایا جب دیہات کے رہنے والے لوگ شہروں میں آ کے بڑی بڑی کوٹھیاں اور محل بنانے لگیں، تو انتظار کر قیامت کی۔ یہ پرانا سرلا ٹاؤن ہے، آج سے 30-40 سال پہلے چلے جائیے، سب کوٹھیاں دیہاتیوں کی تھیں، شہری لوگ تھے، اس ویلے کوٹھیاں دا رواج ہی کوئی نہیں، 5 مرلے 10 مرلے دے مکان وچ رہندے سن۔ یہ ساری کوٹھیاں یونیورسٹی روڈ پر اور ابراہیم اسپتال کے سامنے، اور وہ جو روڈ ہے یہ روڈ ہے اور کچہریوں والا روڈ ہے، ان پہ جو بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں وہ سب کن لوگوں نے بنائی تھی؟ دیہات کے رہنے والے لوگوں نے۔ فرمایا جب دیہات کے لوگ شہروں میں آ کے بڑے بڑے مکان بنانے لگے تو قیامت کا کیا کرو؟ قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ الحمدللہ رب العالمین۔